ناظرین آداب، آواز دی وائس کی خاص پیشکش ہم ہندوستانی مسلمان میں ڈاکٹر حفیظ الرحمان آپ کا استقبال کرتا ہوں، آپ کا سواگت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم اپنے تمام درشکوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ان تمام زائرین بیت اللہ کو بھی جو سرزمین ہندوستان سے مکہ اور مدینہ کی سرزمین پر اس وقت فریضہ حج ادا کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ عید قرباں کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں دو خاص مہمان موجود ہیں۔ ایک انتہائی روشن خیال نوجوان عالم دین مفتی محمد قاسم قاسمی بجنوری صاحب ہمارے بیچ موجود ہیں، جو چیئرمین ہیں طور ٹرسٹ نئی دہلی کے، میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ دوسرے معزز مہمان ہمارے بیچ درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء نئی دہلی کے گدی نشین اور اپنے منفرد اوپینین کے لیے جانے اور پہچانے جانے والے سید صوفی اجمل نظامی صاحب موجود ہیں، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ اس چرچا کو آگے بڑھانے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ میری سہیوگی ڈاکٹر مس ریشما موجود ہیں، میں ان کا بھی سواگت کرتا ہوں۔ عید قرباں کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ہمارے احناف اور شوافع مختلف ائمہ کرام کا الگ الگ موقف ہے، اس پر تو سبھی کا اتفاق ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ اس کو واجب اور کمپلسری مانتے ہیں، جبکہ دوسرے ائمہ اس کو سنت مؤکدہ مانتے ہیں۔ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام کے دور سے لے کر سنت ابراہیمی کو قربانی کے ذریعے ادا کیا جاتا رہا ہے، لیکن قربانی کا مقصد صرف خوبصورت جانور کو قربان کرنا ہی نہیں یا نام و نمود کے لیے کئی جانوروں کو قربان کرنا ہی نہیں، بلکہ اپنی ایگو کو بھی قربان کرنا ہے، اپنے مزاج میں انکساری پیدا کرنا ہے۔ آپ کی قربانی سے ایسا نہ ہو کہ آپ کی بستیوں میں اس طرح سے گلیوں میں خون بہتا ہو، یا اس طریقے سے جو جانور کے اندر سے نکلنے والی گندگی ہے وہ جگہ جگہ گلیوں میں کتے کھینچ کے گھوم رہے ہوں اور اس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو۔ آپ کی قربانی سے کسی بھی دیش میں رہنے والے کسی بھی مذہب کے انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم صفائی کا خاص خیال رکھیں اور انہی جانوروں کی قربانی بقدر ضرورت کریں جن کی سرکار یعنی ہمارے دیش کا قانون اجازت دیتا ہے، تاکہ کسی کی دل شکنی نہ ہو، اور اس کے ساتھ بھرپور صفائی کا خیال رکھیں، اس میں غربا اور مساکین کا خیال رکھیں، زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، اور جتنی قربانی ضروری ہے اس حد تک ہی قربانی کریں۔ آئیے اس چرچا کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے اصل، اور اس کا اصل مقصد کیا ہے، یعنی ہماری نیت کس طرح ہونا چاہیے اور قربانی کا اہتمام کس طرح سے کیا جانا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کے بعد شکر گزار ہوں جناب ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب کا اور اس اسٹوڈیو کا، آواز دی وائس چینل کا، کہ ان حضرات نے مجھے اس اہم موضوع پر کچھ بولنے کا موقع دیا۔ دیکھیے گا قرآن کریم میں تقریباً نصف درجن آیتیں وہ ہیں جن میں قربانی کا اور اس کی حکمت اور فلسفے کا تذکرہ ہے، اور یہ قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی چلی آ رہی ہے، اور اس زمانے میں ہمارے ہاں ہندوستان میں یا ہندوستان سے باہر جتنے بھی مذاہب ہیں، ہم جب ان کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو یہ بھی یقینی بات ہے کہ ہر مذہب کے اندر قربانی کا طریقہ رہا ہے، اور ہر زمانے میں رہا ہے۔ طریقے مختلف ہیں، انداز مختلف ہے، لیکن قربانی ہر مذہب میں ہے اور ہر وقت اس کا وجود رہا ہے۔ چنانچہ میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ عمل چلا آ رہا ہے۔ اس کا ثبوت ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں سورہ مائدہ کی 183 آیت نمبر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ اس کا میں ترجمہ کروں تو یہ بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ لوگوں کے سامنے آدم کے دونوں بیٹوں کا تذکرہ کیجئے ٹھیک طریقے سے۔
اور آگے فرمایا کہ جب ان دونوں نے اپنی اپنی قربانی کو پیش کیا، ایک کی قربانی کو قبول کیا گیا اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا۔ یہ تو آیت کا ترجمہ ہوا۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت کو ذکر کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے ان دونوں بیٹوں نے جو قربانی دی تھی، ان کا نام آپ جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، حابیل اور قابیل۔ حابیل نے قربانی کی تھی اپنے جانور کی، اور قابیل نے قربانی کا یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ جو ان کی کھیتی تھی اس کا کچھ حصہ انہوں نے تقسیم کر دیا تھا۔ اس زمانے کے اندر قربانی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کا طریقہ یہ ہمیں کتابوں میں ملتا ہے کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور آ کر کے وہ اس گوشت کو ختم کر جاتی تھی۔ تو حابیل کی قربانی کا جو جانور انہوں نے قربان کیا تھا، مینڈھے کی قربانی کی تھی، اس کے گوشت کو آگ آئی اور اس کو ختم کر کے چلی گئی۔ اس سے اندازہ لگایا گیا کہ ان کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ ایک آیت میں نے کوٹ کی ہے قرآن کریم کی، اور میں نے کتاب کے ریفرنس سے ذکر کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی اس وقت شروع ہوئی تھی۔ پھر بیچ میں بہت ساری چیزوں کو وقت اجازت نہیں دیتا، اسکپ کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں جو نصف درجن آیتیں ہیں تقریباً، ان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے والد حضرت ابراہیم کے قصے کا تذکرہ ہے، اور وہاں سے پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی قربانیوں کا ذکر ہے کہ آپ علیہ السلام نے سن 2 ہجری میں 10 ذی الحجہ کو، جو کل کی تاریخ ہے، آپ نے عید کی نماز پڑھائی، اور عید کی نماز پڑھانے کے بعد 2 مینڈھوں کی آپ نے قربانی کی اور اپنی امت کو قربانی کا حکم دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ قربانی ہر اس مسلمان کو کرنی چاہیے جس مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا ہے۔ ہمارے یہاں اس کا طریقہ متعین ہے۔ اس وقت 2023 میں ہم بات کریں تو تقریباً 46,000 روپے اگر کسی کے پاس ہوں، اس کے اوپر قرض نہ ہو، اور ضرورت سے زیادہ اس کے پاس یا تو 46,000 ہو، یا ان کیش اگر پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس 46,000 سے زیادہ کی کوئی چیز ہے کہ اگر وہ اس کو بیچے تو اتنے پیسے مل جائے، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، اسے کرنی چاہیے۔ اور قربانی کا مقصد جو بھی آپ نے ذکر کیا، یہ نہیں ہے کہ ہم گوشت کھائیں۔ قربانی کا مقصد ہے کہ اللہ کا ایک حکم ہے جانور کا خون بہانا، ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ قربانی کیجئے۔ اور اصل یہ ہے جو آپ نے بھی ذکر کیا، ہمارے علماء میں سمجھتا ہوں ہر مسجد میں خوب اس پر تقریریں کرتے ہیں۔ خود میں ایک مسجد میں امام ہوں، ہر مرتبہ میں تقریر کرتا ہوں، میرے چینل پر موجود ہیں وہ تقریریں، کہ ہم اپنے جانور کو قربان کریں، اور خاص طور سے ہندوستان کے اندر ان جانوروں کی بالکل قربانی نہ کریں جن کی قربانی کرنے کی حکومت اجازت نہیں دیتی۔ اسی طرح ہم صفائی ستھرائی کا بالکل دھیان رکھیں، چونکہ ہمارا تو مذہب کہتا ہے الطہور نصف الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے، اور ہمارے مذہب میں یہ بات کہہ دی گئی کہ اگر آپ کے کسی بھی عمل سے آپ کے پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو ہم اس طریقے سے قربانی کریں کہ ہماری قربانی کا جو خون ہے وہ گلیوں میں نہ بہے، نالیوں میں نہ بہے، گندگی ہم نہ کریں، یہی ایک طریقہ ہے۔ لیکن میجر ہمیں کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے قربانی دیتے وقت، کیونکہ اس سے کسی بھی جو ہے دوسرے دھرم کے لوگ یا کسی کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو؟ جی ہاں، جی ہاں، اس پہ آپ ایک روشنی ڈالیں۔ میں ابھی اسی کا ذکر کر رہا تھا کہ ہمارا جو مذہب ہے، مذہب اسلام، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اتنا پاکیزہ مذہب اور ایک دوسرے کا اتنا سمان کرنا اس میں ہمیں سکھایا گیا کہ صاف لفظوں میں کہہ دیا گیا۔ اللہ کے نبی کی صاف حدیث ہے، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ آپ نے اللہ کی قسم کھا کر کے فرمایا کہ خدا کی قسم وہ آدمی ایمان والا نہیں۔ اور آگے آپ سے جب پوچھا گیا من یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوس میں رہنے والا محفوظ نہ رہے وہ ایمان والا نہیں۔ اب شرارتوں میں یہی چیزیں آتی ہیں کہ آپ اس طریقے سے جانور کو قربان کریں کہ پڑوسی کو تکلیف ہو۔ تو ہم ان چیزوں کا خیال رکھ کر کے اپنی قربانیوں کا جانور قربان کریں۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سر میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ یہ بتائیں کہ جو صوفیہ اکرام ہیں وہ قربانی کو کس طریقے سے مناتے تھے، اور ابھی اسے آج کے دور میں کس طرح سے اس کو فالو کرنا چاہیے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوفیہ کا جو طریقہ تھا، جی، چاہے وہ بر صغیر میں کی آمد کے وقت ہو یا اس سے پہلے ہو، تو
تو صوفیہ کی جو زندگی تھی وہ فاقہ کشی میں گزری ہے، چاہے وہ عرب سرزمین پہ صوفی رہے ہوں، چاہے وہ سینٹرل ایشیا میں آ گئے ہوں، ایشیا مائنر کی طرف آ گئے ہوں، چاہے وہ انڈیا میں آ گئے ہوں، ہندوستان بر صغیر میں آ گئے ہوں۔ فاقہ کشی کا عالم تو یہ تھا کہ کھانے کو نہیں ہوتا تھا، قربانی کا سوال نہیں، لیکن انہوں نے اپنی نفس کی قربانی جس حساب سے پیش کی سوسائٹی کے سامنے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو قربانی ہم سال میں ایک دفعہ کرتے ہیں، اس قربانی کا تعلق انسان کی روزانہ کی زندگی کے ساتھ ہے، یعنی کہ قربانی اپنی نفس کی، قربانی اپنی گریڈ کی، قربانی اپنی جس کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اونچا نیچا دکھانا، صوفیوں کا جو قربانی کا طریقہ تھا وہ یہ تھا۔ دوسری بات یہ ہے جو صوفیوں نے قربانی کی، وہ اپنی زندگی کی قربانی دی، بالکل اللہ کی راہ میں نکلے، اپنے گھر مکانات چھوڑے، جنگل و صحرا وادیاں، خوبصورت وادیاں چھوڑ کر جنگلوں کو آباد کیا، دوسرے ممالک میں آئے، دوسری زبانیں سمجھی، وہی بولی، اور قربانی کا وہ مقصد پیش کیا سوسائٹی کے سامنے جہاں پر انسانیت بلند ہوتی ہے، اور انسان اپنے کردار سے بلند ہوتا ہے، اور انسان دوسرے انسان کو کمتر نہ سمجھ کے اپنے برابر کا سمجھتا ہو۔ صوفیہ کا ایک خاص رویہ رہا ہے کہ جن دنوں میں قربانی کے ایام آتے ہیں، یہ 3 دن جو قربانی کے ہوتے ہیں، ان دنوں میں بالخصوص آپ کا رویہ یہ رہتا تھا، آپ کا بیہیویئر یہ ہوتا تھا صوفیہ اکرام کا، کہ قربانی پہلے دن کی اور باقی 2 دن وہ روزے سے رہتے تھے، اور سب سے زیادہ ایسی چیز کو پسند نہیں کرتے تھے جیسے کسی نے قربانی کی، ان کے کپڑوں پہ خون ہے یا گندگی ہے، ایسے لوگوں کو سخت ہدایت تھی کہ جب وہ خانقاہ میں آئیں یا پھر مسجدوں کے اندر داخل ہوں تو وہ خاص طور پہ اپنے کپڑوں پر اور اپنے حال پہ توجہ دیں، کہ سامنے کہ ان کے برابر میں جو نمازی کھڑا ہو اسے کسی طرح کی بو یا کسی طرح کی کراہیت محسوس نہ ہو، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں تو وہ دونوں بلند و بالا اور اپنے جسم کے اعتبار سے، اپنی نیت کے اعتبار سے برابر ہو۔ تیسری اہم بات، صوفیہ اکرام کا اگر آپ پورے احوال پڑھیں، صوفیہ کی بات تو چلے میں بتا ہی دیتا ہوں، جیسے مفتی صاحب نے پہلے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے، تو کوئی سی بھی آپ سویلائزیشن کو دیکھیں، ساؤتھ امریکہ کی ماچو پیچو سے دیکھ لیں، انکا سے دیکھ لیں، میسوپوٹیمیم پہ آ جائیں، انڈس پہ آ جائیں، کسی بھی سویلائزیشن کا گزارا بنا سیکریفائس کے نہیں ہوا ہے۔ میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں، تاریخ میں نے بہت پڑھی ہے، ڈبل ایم اے اسی میں، تو میں نے خاص طور پر اس چیز کو کھنگالا ہے کتابوں کے اندر کہ کسی بھی سویلائزیشن کے اندر جانور کی جو ایک قربانی ہے اس کو تو پائس مانا جائے، ہولی ایکشن اس کو ڈیڈ سمجھا جائے، لیکن اس کی گندگی سے دوسروں کو پریشانی ہو۔ یہ میں تمام سویلائزیشنز کی بات کر رہا ہوں، جس میں آپ کے ساؤتھ امریکہ سے لے کے سینٹرل ایشیا، میسوپوٹیمین، تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ صوفیہ اکرام نے بھی وہی درس دیا جو پہلے سویلائزیشنز نے دیا، یعنی کہ گندگی کو برابر والے کو معلوم نہ ہو کہ یہاں پر گندگی پھیلی تھی، یعنی کہ اتنی صفائی رکھیں۔ اور بالخصوص صوفیوں کا ایک اور عمل تھا کہ خانقاہوں کو قربانی کے دنوں میں وہ روزانہ نہیں بلکہ 5 وقت جو نماز کے ہوتے ہیں اس وقت دھلوایا کرتے تھے، تاکہ جو انسان خانقاہ میں آئے اس کو محسوس ہو اگر یہ خاص ایام ہیں تو صرف یہ خانقاہ نہیں، ہمیں اپنے گھروں کی بھی صفائی کرنی ہے، اور گھروں کی نہیں اپنے محلے کی بھی صفائی کرنی ہے۔ تو صوفیہ کا یہ ایک خاص عمل رہا ہے۔ اور جہاں تک مجھے اپنا ذاتی تجربہ ہے، تقریباً دنیا میں بے شمار ممالک میں گھوما ہوں، تو وہاں پہ میں نے یہ دیکھا ہے آج بھی صوفیہ قربانی جو ہے، وہ لفظ قربانی تو بہت بڑے طریقے سے کہتا ہے قربانی، لیکن کب قربانی ہوئی، کب صفائی ہوئی، کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ یہ آج بھی مزاج صوفیوں کا ایسے ہی ہے۔
بڑی بات ہے مفتی صاحب، یہ بہت اہم بات کی طرف ہمارے نظامی صاحب نے اشارہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہماری مساجد سے بھی آئے دن یہ اناؤنسمنٹ سننے کو ملتے ہیں، مدارس سے بھی ظاہر ہے، جو علماء ظاہر ہے ہر گاؤں میں کوئی نہ کوئی عالم ہے، کوئی نہ کوئی مسجد ہے، ہر محلے میں ہے، اور وہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی قربانی کے جو ایام ہیں 3 دن کے، اور ان 3 دن سے زیادہ ایک آدھ ہفتے تک جو ہماری گھنی آبادیاں ہوتی ہیں، اس میں ایسا ماحول ہوتا ہے، کئی جگہ لوگ کھلے میں قربانی کرنے لگتے ہیں، بند میں نہیں کرتے، یا اس کے جو اندر کے چیزیں نکلتی ہیں اس کو، یا خون نالیوں میں بہتا رہتا ہے، اس کی احتیاط کے حوالے سے بھی آپ اور پیغام دیں، تاکہ یہ قربانی، یہ جو عید قرباں ہے کل سے لے کے اور جو قربانی کا سلسلہ سیٹرڈے تک چلے گا، وہ اپنے آپ میں مثالی بنے، تاکہ دوسرے ملک بھی ہندوستان کے لوگوں کی یہ مثال پیش کریں۔ جی ہاں، جو بات آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ ایک تو بات ہے، ایک وہ بات اتنی اہم ہے کہ وہ اسلام کا حصہ ہے۔ جی، میں تو اس کو اسلام کا حصہ سمجھتا ہوں، اور اس کی وجہ وہ حدیث ہے جس میں ہمیں کہا گیا کہ الطہور نصف الایمان، جی، کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ بے اب شک۔ اس پاکی کا یہ مطلب بالکل نہیں ہو سکتا کہ ہم خود بہت صاف ستھرے رہیں، اچھے کپڑے پہنیں، اپنے بدن کو صاف ستھرا رکھیں اور اپنے گھر یا محلے کو گندہ رکھیں۔ اس پاکی کے آدھے ایمان ہونے کا مطلب پاکی ہر جگہ کی، آدمی بدن کو صاف رکھے، کپڑوں کو صاف رکھے، گھر کو صاف رکھے، محلے کو صاف رکھے، شہر کو صاف رکھے۔ بلکہ اس زمانے کے اندر جو حکومت ایک ایجنڈا لے کر آئی ہے، ہر زمانے میں ایجنڈے ہوتے ہیں، خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں نوئیڈا جاتے ہیں تو بڑا لکھا ہوتا ہے کلین نوئیڈا، گرین نوئیڈا۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے کلین اور گرین جو ہمارے اسلام کا حصہ ہے۔ بے شک۔ ہمیں اسلام میں پودے لگانے کا بھی حکم دیا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ پودا اگر آپ نے لگایا، اس میں سے کسی جانور نے کھا لیا یا اس میں سے کسی انسان نے اس کو نقصان پہنچا دیا تو مالک کو صدقے کا ثواب۔ میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا ترمذی کی، تو مجھے بہت توجہ گئی ان چیزوں کی طرف کہ گورنمنٹ جو پالیسیاں اب لے کر آتی ہے تو اسلام کا بہت پرانا حصہ ہے، جیسے سوچھتا ابھیان۔ بالکل پاکی کا مسئلہ آپ لیجئے، پاکی میں یہی مطلب گرین نوئیڈا یا کلین نوئیڈا، تو یہ جو کلیننگ ہے، صفائی ہے، یہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا حصہ ہے۔ اب اگر کوئی آدمی نمازی ہو پکا، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر وہ اپنی قربانی کا جانور قربان کر کے اس کی گندگی کو کسی کے کھیت میں ڈال دے، 3 دن کے بعد اس کھیت کا مالک جب کھیت میں پہنچے تو وہاں گندگی کی بو آئے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس نمازی کا ایمان مکمل ہو جائے۔ اس کا ایمان تو جب مکمل ہوگا جب یہ نمازوں کی پابندی بھی کرے اور اپنے پڑوسی کے کھیت میں گندگی ڈال کے اسے نقصان نہ پہنچائے۔ تو صفائی ستھرائی تو ایمان کا ایک اہم حصہ ہے۔ اب آپ غور کریں، آدھا ایمان، آدھا ایمان کا مطلب یہ حدیث ہم بول دیتے ہیں، سننے والے سن لیتے ہیں، ہم جب اس پر غور کریں گے بہت ڈیپلی تو سمجھ میں آئے گا 50% ایمان اسی کا نام ہے کہ آپ صاف ستھرے رہیں۔ بے شک، بے شک۔ اب اگر آپ پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے گھروں میں چھینچڑے وغیرہ پھینک کے یا قربانی کی ہڈیاں پھینک کر کے یا کسی محلے کے کسی خالی پلاٹ میں گندگی ڈال کے، میں دیکھتا ہوں، میں تو اپنے یہاں باضابطہ ہر سال تقریر کرتا ہوں مسجد میں کہ ہمارے یہاں محلے میں بہت سے پلاٹ خالی رہتے ہیں، تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ اپنے گھر میں ہم نے قربانی کی اور اس کی گندگی اپنا خالی پلاٹ میں ڈال دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس آدمی نے قربانی کر کے تو ثواب کمایا، اور اس کے پلاٹ میں گندگی ڈال کے اس نے اپنا آدھا ایمان ختم کر لیا۔ میں تو اس کو یہی کہوں کہ آپ کی بات کو صوفی صاحب آگے بڑھایا نظامی صاحب، مفتی صاحب نے، تو فردر چونکہ شہروں میں ظاہر ہے کہ گاؤں میں تو جگہیں زیادہ ہوتی ہیں اور کھیت کھلیان بھی ہوتے ہیں، لیکن شہروں میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے جہاں گھنی آبادیاں ہوتی ہیں، اس جگہ پر ہم کس طرح سے اس کا پورا اہتمام رکھیں، اس کے سلسلے میں بھی آپ اور روشنی ڈالیں، اور نیت کیا ہونا چاہیے؟ جو قربانی کرنے کی نیت ہے اس میں کافی حد تک اب دکھاوا دیکھا جا رہا ہے کہ دکھاوا داخل ہو گیا ہے کہ جانوروں کی فوٹو ڈالتے ہیں، میرا جانور اتنا قیمتی ہے، میرا جانور اتنا مہنگا ہے، بالکل یہ چلتا ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی ایک گائیڈ لائن جو ہے ہمارے درشکوں کو جی
جب مفتی صاحب بتا رہے تھے تو ایک اشعار ذہن میں آیا، شاہ نیاز بن نیاز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جی کہ عقل کے مدرسے سے اٹھ عشق میں قدے میں آئے، جامع فنا و بے خودی اب تو پیا جو ہو سو ہو۔ تو جب آپ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں یا کسی استاد کے نظر میں آ جاتے ہیں تو ایک روٹین ہیومن نیچر ہے، ایک روٹین ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ جب وہ صحبت وقت کے ساتھ بڑھتی ہے تو جو استاد کرتا ہے وہ شاگرد کر رہا ہے، یعنی جو پیر کرتا ہے وہ مرید کرتا ہے۔ تو جہاں تک گندگی کی بات ہے، اگر ایک آدمی کو صاف رہنے کی عادت ہے، مہینوں سالوں جو استاد کی صحبت میں ہیں، مرشد کی صحبت میں ہیں، حافظ صاحب کی صحبت میں ہے، مفتی صاحب کی صحبت میں ہے، تو وہ آٹومیٹکلی اس کا مائنڈ سیٹ ایسا ہوگا، وہ اپنے گھر کو، محلے کو، علاقے کو صاف رکھے گا۔ پہلی بات۔ دوسری بات کہ جب ہم ہائیجین کی بات کرتے ہیں، ہم صفائی کو آدھے ایمان کی بات کرتے ہیں، تو وہ آدھا ایمان جو ہے اسی پر زور ہے، اسی پر زور ہے۔ تو جب اس پر زور دیا جا رہا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو سال کے 3 دن 4 دن 5 دن فالو اپ کریں، ہمیں اس کو روزمرہ، جو صوفیہ نے کرا، سال اینول کوئی ایونٹ ہوتا تھا تو انہوں نے اس کو ڈیلی لائف میں ڈیولپ کیا تاکہ جب وہ اینول ایونٹ آئے تو مائنڈ سیٹ آلریڈی پریپیئرڈ ہو، ہم سوسائٹی کو ایک ایگزامپل بن کے خود پیش ہو کہ ایسے نہیں، ایسے ہونا۔ اب میں آپ سے یہ جو آپ نے بات بتائی گاؤں کی اور شہروں کی، میں تو ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، ہمارا گاؤں میں بھی جانا ہے، شہروں میں تو ہم لوگ ہے ہی، کاسموپولیٹن شہر میں رہتے ہیں۔ گاؤں کے اندر اس طرح مائک کے اوپر یا پھر پوسٹر بازی وہاں نہیں ہوتی ہے، وہاں لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے، ان کو عادت ہے صبح فجر کے وقت اٹھتے ہیں، فجر سے پہلے آنکھ کھل گئی، گلی کی، محلے کی، علاقے کی جھاڑویں لگانا۔ تو میں نے یہ محسوس کیا کہ گاؤں دیہات میں شہروں کے بنسبت کم گندگی ہے۔ اب ہم شہروں میں ڈیولپمنٹ کا ایک راگ تو الاپتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے اندر ہماری نیتوں کے اندر کمی ہے کہ اگر گاڑی والا لیٹ ہوا، جو قربانی کے بعد جو گندگی اٹھا کے لے کے جائے تو ہم اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں، جبکہ سب کے گھروں میں بچے بھی ہیں، نوکر بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات شہر ہے، گاڑیاں ہے، اسکوٹیز ہے، آپ کے پاس ذرائع کی کمی نہیں ہے کہ آپ کو کیسے وہ مقصد کو حاصل کرنا ہے، صرف کمی ہے اس مائنڈ سیٹ کی جو آپ کے اندر ڈیولپ نہیں ہو پا رہا ہے۔ اور آخر میں ایک بات کہوں گا کہ کیونکہ ہم ایک ڈیولپنگ نیشن کا حصہ ہیں، تو یہاں پر آرام کی جس طرح ہر چیز موجود ہے، اس طرح صاف صفائی کے لیے بھی ہر چیز موجود ہے۔ پلاسٹک بیگز، میں خود ہر سال تقریباً 8 سے 10 ہزار پلاسٹک بیگز، ایک ہمارا علاقہ تھا یہاں پر پشتے میں جہاں پر جھگیاں تھی، یہاں پہ تقریباً 3000 پلاسٹک بیگز ہم لوگ ڈسٹریبیوٹ کراتے تھے یو پی کے کچھ حصے میں۔ وہ کالے بلیک بیگز ہوتے ہیں جس میں ہم یہی کہتے تھے آپ 2 لیں 3 لیں، لیکن اس گھر میں ضرور پہنچا دیں جہاں پہ قربانی ہونی ہے، تاکہ گندگی اس میں پیک ہو کے آرام سے اگر وہ کہیں رکھنا بھی ہے تو اس میں پیک رہے۔ میں اپنی دادی کا ایک چھوٹا سا قصہ بتاتا ہوں، بس اس سے بات ختم کروں گا، کیونکہ گرمی پہلے زیادہ ہوتی تھی، ملٹی سٹوری ہاؤسز نہیں ہوتے تھے، تو جہاں ہمارا صحن ہے ہمارے قدیمی گھر میں، وہ وہاں پر دھوپ بہت تیز آتی تھی، ہماری دادی پہلے سے ایک کپڑے کو تھوڑا بھگا کے رکھتی تھی تاکہ ہلکی نمی رہے۔ تو پہلے بڑے شاپرز تو نہیں ہوتے تھے، 15-17 سال پہلے بہت کم ملتے تھے، تو وہ جو گندگی نکلتی تھی ان سے جو قربانی کرنے آتے تھے ان سے کہتے تھے اس کپڑے میں ڈال دیجیے، تاکہ اگر دھوپ تیز بھی ہے محلے سے نکلنے سے پہلے اگر یہ خراب ہونے لگے گا تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا، وہ کچھ سائنس دکھ جاتے ہیں، اور اگر یہ محلے سے نکلنے کے بعد بھی اس کپڑے میں اچھی طرح رہا تو شام تک جب گندگی صاف کرنے والے جب وہ کوڑے دان کو صاف کریں گے تب تک یہ اسی طرح حال میں رہے گا، یعنی نمی دار کپڑا رکھتے تھے۔ سر میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے کہ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں لوگ فوٹوز، ویڈیوز اور کافی کچھ قربانی کا شیئر کرتے ہیں، یہ کتنا صحیح ہے؟ بھائی دیکھیے اسلام تو منع کرتا ہے ریاکاری سے، دکھاوے سے، اور ہر جگہ آپ دیکھ لیں ہمارے بزرگوں نے اور دین اسلام کے دائیوں نے تقریباً ہر انسان، ہر مولانا، ہر مفتی، ہر صوفی یہی کہتا ہے، لیکن میں جہاں تک آج کے وقت کی 21 سینچری کی بات ہے، میں یہ کہوں گا موبائل بہت
ایک اچھا گیجٹ ہے استعمال کے لیے، لیکن ہر جگہ استعمال نہ ہو تو بہتر ہے. اور ایک عادت ہے جس کو ہم لوگ اپنی فیوچر جنریشنز کو دے رہے ہیں کہ وہ چاہے ایمان سے خالی ہو لیکن کبھی موبائل کی بیٹری سے خالی نہیں ہوتی. تو یہ بڑی ایک خاص بات ہے. اور ویڈیو فوٹوگراف سے تو کا اوائڈ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ایک گھر کے اندر ہی ایسا ماحول دے رہے ہیں کہ ہر چیز کا جب ہم ویڈیو بناتے ہیں تو ہمارے چھوٹے بچے، میرا بچہ 3 سال کا ہے، تو میں نے دیکھا جب میں لیٹ نائٹ فجر کے وقت موبائل استعمال کرتا ہوں تو اب اس کو بھی عادت ہو گئی. اگر وہ تو اب میں اس کے ڈر سے موبائل استعمال نہیں کرتا کتنے امپورٹنٹ کال ہو. سر اس پہ کیا میسج دینا چاہیں گے ہماری جو آج کل کے نوجوان وہ ایسی غلطی نہ کریں؟ بس میں جیسا کہ ابھی نظامی صاحب نے بتلایا کہ موبائل کا استعمال بہت اچھی چیز ہے، لیکن ہر جگہ موبائل کا استعمال ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اور خاص طور سے قربانی کا جانور جس وقت کٹ رہا ہو اس وقت میں اس کی ویڈیوگرافی میں تو اس کو بالکل اچھا نہیں سمجھتا. اور اس میں وہ پہلو جس کی طرف نظامی صاحب نے بھی اشارہ کیا بڑا اہم ہوگا کہ ہم قربانی کی اگر ویڈیو بناتے ہیں اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں تو آخر کہیں نہ کہیں ہماری نیت خراب ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جانور بڑا تھا، بڑا موٹا تازہ، تو وہ ہم شو کریں اور باضابطہ سوالات کرتے ہیں کتنے کا تھا. تو اس تعلق سے قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ کر کے میں بات مکمل کرتا ہوں. قرآن کی وہ آیت سب سے بڑا پیغام ہے سب لوگوں کے لیے. سورہ حج کے اندر 17ویں پارے میں آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہاری قربانی کے جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتے ہیں کہ تم کتنی اچھی نیت کے ساتھ میں قربانی کرتے ہو. آپ کتنا بھی موٹا جانور لے کے آئے ہیں بہت مہنگا اور نیت آپ کی دکھلاوا ہے، سوشل میڈیا پر شیئرنگ ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو کوئی ثواب ملے گا. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. مجھے خود وہ بخاری شریف کی پہلی حدیث یاد آتی ہے انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. قربانی کا ثواب حاصل کرنے کے لیے ہمارے علماء اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ لوگ جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی غریب ہیں، صاحب نصاب نہیں ہیں، وہ چاند دیکھنے کے بعد پہلی ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک اپنے ناخن تراشنا، داڑھی اور بال کٹوانے سے اگر محفوظ رہتے ہیں اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد بال بنواتے ہیں، داڑھی بنواتے ہیں، اپنے ناخن تراشتے ہیں، تو ان کو بھی یہ قربانی کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے. جو قربانی کا جانور ہے وہ آپ کے کسب حلال سے بھی خریدا گیا ہو، اس میں ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو، اور یہ بھی نہیں کہ آپ گوشت کو ایک ایک مہینے کے لیے صرف اسٹور کر کے رکھیں، بلکہ غربا اور مساکین میں اس کی تقسیم بھی کریں، اور قربانی اس احتیاط سے کریں کہ کوئی دوسرا انسان یا جو ویجیٹیرین ہے اس کی نظر اس پر نہ پڑے. اپنے گھر کے اندر انہی کی جن کی قانون ہمارا اجازت دیتا ہے ان کی قربانی کریں، راستوں میں خون نہ بہائیں، راستوں میں گندگی نہ کریں. اس عید کو اپنے لیے بھی، اپنے مذہب میں شریک لوگوں کے لیے بھی، اور جو ہمارے دیش واسی ہیں ان کے لیے بھی محبت کے پیغام کے طور پر ایک مثالی عید بنائیں. اس لیے کہ صوفیہ کرام کا اور علماء کرام ہوں، پوئٹ ہوں، جو بھی لوگ انسانیت سے محبت کرنے والے گزرے ہیں، وطن سے محبت کرنے والے گزرے ہیں، انہوں نے ہمیشہ انسانیت کو جوڑنے کا کام کیا ہے. یہاں تک کہ نظام الدین اولیاء، غریب نواز، بو علی شاہ قلندر، سرمد شہید، یہ ان صوفیہ کرام میں سے تھے جن کے ہاں جب زیادہ تعداد میں ویجیٹیرین اور نان مسلم حضرات ان کی خانقاہوں میں آنے لگے تو وہ خود ان کے احترام میں ویجیٹیرین ہو گئے، اور ان کی خانقاہوں کا جو آفیشیل لنگر ہے وہ آج بھی ویجیٹیرین ہوتا ہے تاکہ سب لوگ اس کو شریک ہو سکیں. لہٰذا آئیے اس عید کو ہم محبت کے تہوار کے طور پہ، انسانیت کے تہوار کے طور پہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. ایک بار پھر آواز دی وائس کی پوری ٹیم کی جانب سے میں حج کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام حجاج کو، اور اپنے پورے دیش واسیوں کو بقرہ عید، یعنی جس کو ہم بڑی عید بھی کہتے ہیں، عید الاضحیٰ یا عید الاضحیٰ بھی کہا جاتا ہے، اس کی بھی
मुबारकबाद पेश करते हैं कि हम इसको सफाई के एतबार से भी एक कमिटमेंट करें और एक मिसाली ईद बनाएं। मैं अपने दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुफ्ती कासिम बिजनौरी साहब और सैयद अजमल निज़ामी साहब दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। स्टूडियो में मौजूद मेरी सहयोगी डॉक्टर मिस रेशमा रहमान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अगले हफ्ते नए मेहमानों के साथ किसी नए मौजू पे फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।